أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال الله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. گرامی قدر ذی وقار سامعین حضرات، الحمدللہ ہم نے نماز تراویح اور صلاۃ العشاء یہ جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے نا، جیسے آپ نے کیا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو پوری رات کے قیام اور عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں قیام کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم۔ تو پھر ماشاءاللہ آپ تشریف فرما ہے اللہ کے گھر میں، تو میں بڑے تھوڑے وقت میں انشاءاللہ جو موضوع ہے نا، جنت کے طلبگار، جنت ڈھونڈنے والے، جنت کو تلاش کرنے والے، جنت کے طالب، انشاءاللہ بڑے ہی اختصار سے اس موضوع پر چند ضروری گزارشات آپ کے پیش خدمت کروں گا۔ شروع میں ہی میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ بغیر حساب کے اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو نا، اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس او کما قال، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ ہم پھر دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ شاید یہ حدیث آپ کو یاد ہوگی، نہیں یاد تو میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو 3 دفعہ کہتا ہے نا اللہم انی اسألک الجنہ، چونکہ جب میں نے پہلی دفعہ کہا نا اللہ جنت الفردوس دے، زیادہ بھائیوں نے آمین کہا۔ جب میں نے دوسری دفعہ کہا تو آدھے خاموش ہو گئے، تو شاید میں تیسری دفعہ کہتا تو کوئی بھی نہ بولتا۔ اس لیے میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے نا اللہم انی اسألک الجنہ، اے میرے اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتا ہوں، پھر دوسری دفعہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے تیری جنت کی بھیک مانگتا ہوں، بکاری ہوں تیری جنت کا، اللہ مجھے جنت دے دے۔ پھر کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، تیسری دفعہ اللہ پاک مجھے اپنی جنت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے اگر بندہ صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، اللہ کے فرائض کا پابند ہو، حرام سے بچنے والا ہو اور اللہ کی حدوں کا حیا کرنے والا ہو، جب وہ تیسری دفعہ کہتا ہے نا اللہ مجھے جنت دے دے، قالت الجنہ، تو جنت بول کے اللہ تعالیٰ کو کہتی ہے یا اللہ جو مجھے اتنی محبت سے مانگ رہا ہے مجھے دے ہی دے۔ تو اب پھر میں دعا کرتا ہوں، اب یہ تیسری دفعہ ہے، دیکھتا ہوں کہ آپ آمین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، مرضی ہے آپ کی، کوئی زبردستی تو نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت دے دے۔ اچھا آپ کے علم میں ہے کہ جنت بن چکی ہے۔ اہل السنہ والجماع، اہل حق کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جنت بن چکی ہے، بلندیوں پہ ہے، اور جہنم بھی بن چکی ہے، وہ پستیوں میں ہے۔ کئی لوگ بڑے ہی کوتاہ عقل کے مالک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جنت کیسے بن گئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں آج یہ جو جسر ہے نا، پل جو مملکہ عربیہ سعودیہ کے ساتھ ہے، وہاں پر گیا تھا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ جن لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا یا جن کی عقل یہ نہیں مانتی کہ جنت بنی ہے یا نہیں بنی، وہ ذرا سمندر کے معاملات پر غور فرما لیں کہ 20-25 کلومیٹر کا یہ پل ہے اور تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہے۔ قاری صاحب نے بڑی خوبصورت تلاوت کی ہے، بڑا ٹھہر کے دل میں اتر جانے والا قرآن پڑھا ہے۔ تو قاری صاحب نے جو قرآن پڑھا اس میں بھی ذکر موجود تھا کہ
نگاہ رکتی نہیں، یعنی تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پانی میں تم کشتیاں بھی چلاتے ہو، اور اس پانی سے تم تر و تازہ گوشت بھی حاصل کرتے ہو، اور اس پانی سے تم قیمتی خوبصورت زیورات بھی نکالتے ہو۔ اب یہ تا حد نگاہ سمندر بنانے والا کون ہے؟ اس میں مچھلیاں کس کے حکم سے تیرتی ہیں؟ اس میں زیورات خزانے رکھنے والا کون ہے؟ یار جو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے اتنے بڑے سمندر بنا سکتا ہے اور بغیر ستونوں کے یہ آسمان کھڑے کر سکتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ مولا و داتا بلندیوں پہ جنت نہیں بنا سکتا؟ ایسے لوگوں کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ تو یہ بنیادی بات ہے جی، جنت بن چکی ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پر اللہ کی جنت کا دیدار بھی کر چکے ہیں، لہذا یہ یقینی بات ہے۔ الا ان صلاۃ اللہ غالیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو لوگو، اللہ کی جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے، یہ بڑا قیمتی خزانہ ہے اللہ کی جنت۔ پھر آپ کو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما رأیت مثل الجنہ نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کا جہنم سے بچنے کا ارادہ ہو تو غفلت کی نیند سو جائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی جنت کا طلبگار ہو اور غفلت کی نیند سو جائے۔ تو میرے پیارے بھائیو، جنت کے طلبگاروں کے لیے یہ موسم بہار ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب۔ رمضان المبارک میں جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی بھی دروازہ بند۔ ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے، اس کو ہم اس کے حقیقی معنی پہ رکھتے ہیں کہ واقعتاً جو بلندیوں پہ اللہ کی جنت ہے، اس جنت کے اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا ہے۔ پھر دعا کرے اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت نصیب فرمائے۔ تو میرے پیارے بھائی، اس جنت کے طالب بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑو اللہ کی جنت کی طرف۔ دیناروں کی طرف جاتے ہو، دنیا کی شہرت کی طرف جاتے ہو، دنیا کے مال و متاع کی طرف جاتے ہو، اللہ کی جنت کی طرف دوڑو۔ سابقوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ کی جنت کی تلاش میں۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا، اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے۔ کہیں دنیا کی خاطر اپنی جنت کھوٹی نہ کرنا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جنت کے مقابلے میں دنیا تو ایک متاع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں متاع کسے کہتے ہیں؟ میں جدید ترجمہ آپ کو کر دیتا ہوں۔ یہ جو ٹیشو پیپر یوز کر کے آپ پھینک دیتے ہیں نا، عربی میں اس کو متاع کہتے ہیں۔ تو فرمایا آخرت اور جنت کے مقابلے میں یہ دنیا ایک یوز شدہ ٹیشو پیپر ہے، مقصد کہ اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اصل زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے، اصل زندگی یہ اللہ کی جنت والی زندگی ہے۔ تو آئیے میرے پیارے بھائیوں، اس جنت کے طلبگار بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی تنگی تھی، غزوہ خندق کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے تھے، صحابہ کرام بھی بھوکے تھے، لیکن وہ اتنے مخلص لوگوں کی جماعت تھی، صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے تھے؟ لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اور میرے صحابہ، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو اللہ کی جنت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ کئی غریب طبقہ میں نے دیکھا وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ درس میں نہیں بیٹھتا۔ میں نے کئی مزدوروں کو دیکھا ہے، اور جو دیہڑی کرنے والے ہوتے ہیں ساری رات سارا دن ریڑھی چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ وہ اللہ کے بندوں، صحابہ کے اپنے پیٹوں پہ انہوں نے پتھر باندھے ہوئے تھے، پھر بھی وہ جماعت سے نماز پڑھتے تھے، اور ان کی نگاہ اللہ کی جنت پہ ہوتی تھی۔
تو جو لوگ غربت میں نماز چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، جنت کے طلبگار نہیں ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ صحابہ کرام ایک ایک کھجور چوس کر دن رات گزار دیتے تھے۔ خیر آپ نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لنگڑے صحابی تھے، ان کی ٹانگ کمزور تھی، نقص تھا ان کی چال میں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہ واقعہ ذرا توجہ سے سنیں، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں تھوڑی دیر تک۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے یہ بتائیں، یہ جو میں چلتا ہوں تو میرے چال میں نقص ہے، لنگڑا پن ہے، اگر میں شہادت کا رتبہ پا جاؤں اور اللہ کی جنت میں چلا جاؤں تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام جنت میں میرا لنگڑا پن ختم ہو جائے گا؟ یہاں ہٹے کٹے نوجوان فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، یہ دیکھیں جنت کے طلبگار ہیں، میدان جہاد کے لیے نکل رہا ہے، چلا نہیں جاتا، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام میں پہلی صف میں دشمن کا مقابلہ کروں گا، ایک چھوٹی سی بات بتا دو، اگر میں اللہ کی جنت میں داخل ہو گیا تو کیا یہ میری ٹانگیں ٹھیک ہو جائیں گی، یہ میرا لنگڑا پن ختم ہو جائے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، جو جنت کے طالب ہوتے ہیں وہ بیماریوں کے بہانے نہیں کرتے۔ اللہ نہ کرے وہ ہاسپٹل پر بیڈ پہ بھی لیٹے ہوئے ہوں، ان کو یہی فکر ہوتا ہے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، اذان تو نہیں ہو گئی، کتنا وقت رہتا ہے نماز میں، اذان میں۔ آپ نے فرمایا اگر تم شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، اللہ تجھے جنت دے گا، لنگڑا پن ختم ہو جائے گا۔ وہ لنگڑے صحابی میدان جہاد میں گئے، شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پاک سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دکھلائی ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرے عمر بن جموع کو اللہ نے جنت دے دی ہے، جنت کی بلندیاں چڑھتا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سارا لنگڑا پن ختم کر دیا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ یہ پرہیزگار لوگوں کا وی آئی پی مہمان خانہ ہے۔ جنت کے طلبگار بننا چاہتے ہو تو صاحب تقوی بنو، جو گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے غصے سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے، اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ آج یار ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ اچھا میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھتا ہوں، میری طرف دیکھیں، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہو نا، آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، بہن کا رشتہ کرنا ہو، میں نے اپنی بہن کا رشتہ کرنا ہو تو میں دور بھی نے فٹ کر دیتا ہوں، یہ سگریٹ تو نہیں پیتا، یہ کوئی ڈیفالٹر تو نہیں، مقروض تو نہیں، اس میں کوئی نقص تو نہیں۔ یار امانت داری سے سوچو، ہم نے ایک بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو کتنا دیکھتے ہیں، کتنا غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اپنی جنت جو ہے وہ مشرکوں کو دے دے گا، بدعتیوں کو دے دے گا، زانی اور بدکار لوگوں کو دے دے گا؟ اللہ کا کوئی میرٹ نہیں ہے۔ تو آئیے بیماری کے باوجود جنت کے طلبگار بنے، غربتوں کے باوجود اللہ کی جنت کے طلبگار بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جنت کے طلبگار، ان کا نام تھا حضرت ابو دہدہ۔ میں واقعہ بڑا مختصر کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو بندہ ہے نا، اس کا ایک کھجور کا درخت میرے باغ میں ہے، میں اپنی فیملی کے ساتھ جب باغ میں جاتا ہوں تو یہ بھی ہوتا ہے، کچھ بے پردگی کے معاملے ہوتے ہیں، آپ اس کو کہیں کہ یہ کھجور کا درخت مجھے بیچ دے یا مجھے دے دے۔ آپ نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا اس کو کھجور کا درخت دے دو۔ وہ کہنے لگا میں نے نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا دے دو، اللہ تجھے جنت بھی دے گا اور جنت میں اس کے بدلے اللہ تجھے کھجور کا درخت بھی دے گا۔ وہ کہنے لگا میں نے نہیں دینا۔ مالک تھا وہ، اب زبردستی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کے ایک درخت کے بدلے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جنت میں ایک کھجور کے درخت کا وعدہ کیا ہے۔ اس بندے کے پاس گئے، سودا کرتے رہے، بالآخر کہا او بھائی مجھے یہ ایک کھجور کا درخت دے دے اور اس کے بدلے 600 درختوں پر میرا مشتمل باغ ہے، وہ سارے کا سارا باغ لے لے اور مجھے یہ کھجور کا درخت دے دے۔ اس کو 600 درختوں پر مشتمل اپنا پورا باغ دیا
اس سے وہ کھجور کا درخت خریدا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور کا درخت میں نے خرید لیا ہے، اب آپ اپنے اس صحابی اور ساتھی کو دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو کھجور کا درخت دے دیا اور آپ نے فرمایا میرے ابو دہدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے تجھے جنت میں کھجوروں کے کئی باغات عطا فرما دیے۔ میرے پیارے بھائیوں، جو جنت کے طلبگار ہوتے ہیں ادھر دیکھنا، وہ ہر وقت بینک بیلنس ہی جوڑتے رہتے ہیں، بہن غریب ہے، بھائی غریب ہے، لوگ ترس رہے ہیں۔ جو جنت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ سود کھاتے ہیں، وہ چندہ کھاتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں، وہ تو ان کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی جنت کی طلب کے لیے لٹا دیتے ہیں۔ آج ہماری جاب نے ہم سے اللہ کی محبت چھین لی ہے، اللہ کی جنت کا ذوق چھین لیا ہے، اللہ کی جنت کی طلب چھین لی ہے۔ صحابہ نے تو جنت کے لیے سب کچھ لٹایا تھا۔ تو یہ جنت کو میرے پیارے بھائیوں معمولی نعمت نہیں ہے، یہ اصل کامیابی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ صحابہ کو بیماریوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور سنائے دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، یہ بڑا معروف واقعہ، اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہتی ہے ان شئتی دعوت لک وان صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ تجھے شفا دے گا، اور اگر بی بی صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ یہ ہیں جنت کے طلبگار۔ اب یہ بی بی کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام اگر شفا کا مقابلہ جنت کے ساتھ ہے تو پھر گواہ رہیں، مجھے شفا نہیں چاہیے، میں صبر کروں گی، مجھے اللہ تعالیٰ کی جنت چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام میرے لیے دعا کر دیں، جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا جسم برہنہ ہو جاتا ہے، بس یہ دعا کر دیں کہ میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹا کرے اور بے پردگی نہ ہوا کرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ہیں جنت کے طلبگار۔ ہم تو چند ٹکوں کی خاطر اپنی جنت کو کھوٹا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں، وہ اعمال کر رہے ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، زنا بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آگ کے تندور میں تھے، اوپر سے منہ بند تھا تندور میں، اور چیخیں مار رہے تھے، برہنہ تھے اور بڑی بری حالت تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اے حبیب علیہ السلام یہ آپ کی امت کے زانی لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، شرک انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ قبروں کی پوجا، غیروں کو سجدے، یہ چھلے کڑے دھاگے، ان چیزوں سے باہر نکلیں، توحید کی غیرت پیدا کریں۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جانے کے لیے جو سب سے پہلا ٹکٹ ہے وہ کلمہ توحید کی غیرت ہے، وہ توحید کی غیرت ہے۔ جس بندے میں توحید کی غیرت ہوگی، غمی میں خوشی میں اللہ کے ساتھ چمٹا رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت دیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو جنت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ توحید پرست ہوتے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے طلبگار ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جوانیاں اور اپنا بڑھاپا اور اپنا تن من دھن اللہ کی جنت کے لیے کھپا دیتے ہیں۔ رسول رحمت امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر اللہ کی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ فرمایا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈانپے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اپنی جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہماری زندگی کی دو قسمیں ہیں۔ اب میں بات کو سمیٹتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ ہماری زندگی کی دو قسمیں ہیں، ایک عارضی زندگی ہے، تھوڑی زندگی ہے، اور یہ اللہ نے پتہ کیوں دی ہے؟ صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ بندہ جنت میں رہنے کے قابل ہے یا جہنم میں رہنے کے قابل ہے۔ بعد والی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو ہم نے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے، اپنے اعمال سے ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں رہنے کے قابل ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے VIP مہمان خانے میں رہنے کے قابل ہیں۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو رمضان المبارک کی راتیں ہیں نا، وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ،
رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کریں جی، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ حقیقت میں کامیاب انسان وہ ہے جو رہتا بحرین میں ہے، رفاع میں ہے، منامہ میں ہے، محرک میں ہے، ہد میں ہے، جہاں بھی وہ رہتا ہے، لیکن اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی جنت پہ ہوتی ہے، دل کی نگاہ اللہ کی جنت میں ہوتی ہے۔ اور یقین مانے میں نے جتنا دین پڑھا ہے، دین پڑھایا ہے، مجھے ایک بات سمجھ آئی ہے، پیسے سے سکون نہیں ملتا، شہرت سے سکون نہیں ملتا، مہنگی گاڑی یا اولاد، ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا۔ دنیا کی زندگی میں بھی اگر انسان کو کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا شوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کی طلب ہے۔ جس قدر زیادہ یہ آپ کی چنتا بڑھتی رہے گی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے اس قدر زیادہ نجات عطا کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں فرماتے تھے، اے میرے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت سے جنت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جہنم کی لو سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم کے ساتھ، اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے، کیونکہ آپ نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا بندہ لا يدخل الجنت قاطع رحم۔ تھوڑا سا پیسہ آ جائے نا تو بندہ متکبر ہو جاتا ہے، رحم کے رشتوں کا بھی حیا نہیں کرتا۔ یہ کتنی خطرناک وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، رحم کے رشتے توڑنے والا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور بندہ۔ یہ چغل خوری بھی عام ہوتی جا رہی ہے نا میرے پیارے بھائی، کسی کی طرف انگلی کرتے ہوئے، کسی کی کردار کشی کرتے ہوئے، کسی کے بارے میں زبان دراز کرتے ہوئے، ہزار دفعہ سوچیں اور اس حدیث کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور بندہ، غیبتیں کھانے والا، چغلیاں کھانے والا بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بالخصوص جن لوگوں نے داڑھی رکھی ہے، ٹوپی رکھی ہے، رومال رکھا ہے، جو مدرسے میں ہوتے ہیں، جو مسجد میں ہوتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ نے ان کو حرام سے بھی بچایا ہوتا ہے، شرک سے بھی بچایا ہوتا ہے۔ بس اللہ کی جنت کے لیے دو برے اعمال سے بچیں۔ ایک تو قطع رحمی زندگی میں نہ کریں، بھائی پہل کرتا ہے اس کو کرنے دیں، بہن پہل کرتی ہے اس کو کرنے دیں، خود پہل نہ کریں۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہہ دیتے ہیں جی میرا تیرا مرنجین مکا، میرے مرے دا منہ نہ ویکھی۔ یہ دیندار گھروں کی عورتیں کہتی ہیں، دیندار گھروں کے مرد کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتوں کے لین دین کے معاملے میں تھوڑا سا جھگڑا ہوتا ہے اور رحم کے رشتوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ جنت کو کھوٹا کرنے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبان سے خوشیاں اور دعائیں دینے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے قبول فرمائے، اللہ ہمارے قیام قبول فرمائے۔ ایک دعا کریں، ہمارے خاندان میں جتنے موحد فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ایک اور دعا دل سے کر دیں، قبولیت کی گھڑی ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتے، چوٹ لگتے، معذور ہوتے، وقت نہیں لگتا، آنن فانن میں نے دیکھا ہے لوگوں پہ بیماریاں آفتیں آ جاتی ہیں۔ دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ہمیں ایسی دولت نہ دینا، دولت کا ایسا لالچی نہ بنانا کہ اللہ تیری جنت کو ہی بھول جائیں۔ اور یاد رکھیے بغیرت اور بے حیا بندے پر اللہ بڑا ناراض ہے۔ بغیرت اور بے حیا بندہ جو فیس بک پر، جو نیٹ پر، جو تنہائی میں بے حیائی دیکھتا ہے، بے غیرتی دیکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیرت اور بے حیا دیوس بندے کی سب نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ اللہ شرم و حیا اور غیرت والی زندگی نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں ایمان پہ خاتمہ کرتے ہوئے بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنت مع الابرار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔